دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے دل میں جو اطمینان آتا ہے غموں میں، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں جو اطمینان آتا ہے، ہمارے دل میں جو ہیل کرنے کی طاقت آتی ہے، وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ ان سب کو تو رب، ہمارا جو رب ہے، ہمارے جو اللہ ہے، وہ ایک ہی منٹ میں ہر چیز کو ہمارے لیے سولو کر سکتا ہے، ایک بار نہیں کئی بار پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو۔ اس لیے اپنے اللہ سے محدود امیدیں نہ لگائیں، اللہ تعالیٰ سے بہت امیدیں لگائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی امیدیں لگا رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو مانگو مجھ سے میں دوں گا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ بالکل مختصر سی محدود سی امیدیں لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مالک کن ہے، اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی امیدیں کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے لامحدود امیدیں لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو لامحدود کا مالک ہے۔ اللہ کو صرف مانگنا ہے، سوچنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں صرف جو بھی چیز مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، ہمیں سوچ سوچ کے نہیں مانگنا کہ اللہ ہمیں دے گا یا نہیں دے گا۔ اگر اللہ کو دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق دے رہا ہے، جب تک ہمیں دعا کی توفیق مل رہی ہے جب تک مانگتے رہو، اور اللہ کو نہیں دینا ہوگا تو وہ دعا کی توفیق بھی جو ہے وہ ہم سے لے لی جائے گی، یا جو وہ دعا ہے وہ ہماری بدل دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے رہیں، جب تک آپ کو دعا کی جس چیز کی توفیق مل رہی ہے آپ جب تک مانگتے رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو وہ چیز نہیں دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے آپ کا دھیان بھی ہٹا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بنا سوچے مانگے، کب ملے گا، کیسے ملے گا، کہاں ملے گا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں نا۔ یہ ساری مصلحتیں ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم سوچیں یہ سارا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کا کام ہے بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کو خود معلوم ہے کہ پرفیکٹ ٹائمنگ کیا ہے۔ آپ لوگوں نے یا ہم نے خود اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم جس چیز کا بھی ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس ٹائم پہ کام جو ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، اور وہ اس ٹائم پہ ہمارے کام روک دیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ کام جو ہوتے ہیں جو ہم نے روک دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اس کے 1-2 سال بعد یا کچھ مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد جب وہ کام ہوتا ہے نا تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ جو تھی اتنی پرفیکٹ تھی، اگر یہ میں اتنے مہینے پہلے یا اتنے دن پہلے یہ کام کر لیتا تو میرا تو لاس ہو جاتا، بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ بہت زیادہ پرفیکٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری زندگی لکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں ہمارے لیے، لیکن ہمارے اندر کیا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ بہت جلد باز ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ ٹائمنگ پر اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے ٹائمنگ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا ہے، استقامت جو ہوتی ہے وہ تبھی ملتی ہے جب آپ اللہ کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ ہمیں استقامت نہیں مل رہی اور ہمیں اللہ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی، کیونکہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف قدم نہیں بڑھا رہے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو اللہ ہی پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی ہمیں پورا بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ آپ تو صرف ایک چھوٹی سی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس پوری دنیا کو بنایا ہے۔ تو آپ کو اس چیز کا چناؤ کرنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے یا آپ کو دنیا کی طرف جانا ہے۔ آپ کو اس راستے کا چناؤ خود کرنا ہوگا۔ آپ جس بھی راستے کا چناؤ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس راستے میں ہی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کاموں کے لیے ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا نیکی میں آسانیاں کر دیں گے، اور اگر آپ گناہ کے راستے کو چنتے ہیں، برائی کے راستے کو چنتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے لیے آسانیاں کر دی جائیں گی۔ اگر ہم ہدایت کے راستے کو چنیں گے تو اللہ تعالیٰ پورے ہدایت کے راستے ہمارے لیے بہت آسانی سے کھول دیں گے، لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ کر دنیا داری اور گمراہی کے راستے کو چنیں گے تو ہم اس کے شکنجے میں اتنی بری طریقے سے پھنس جائیں گے اور وہ ہمیں آسان کر کے پیش کر دی جائیں گی، کیونکہ شیطان تو ہمیں سارے گناہ کی چیزیں یا سارے اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑنے والی چیزیں شیطان ہمیں پروموٹ کرے گا، ہمیں دے گا سامنے لا کر ہمارے سامنے وہی چیزیں آئیں گی۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں جب ہم اسلامک کنٹینٹ کو لائک زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اسلامک ہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے ہدایت کا راستہ چنا ہوتا ہے، ہم نے نیکی کا راستہ چنا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم میوزکس کو یا فلمز کے شارٹس کو جب ہم لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو شیطان اپنے کام پہ لگ جاتا ہے۔ شیطان کی طرف سے پھر وہ ہمیں سارے گناہ کی چیزیں ہی شو کری جا رہی ہوتی ہیں، دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے
اللہ تعالیٰ سے بڑا مانگنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے جب تک مانگتے رہیں جب تک آپ کو وہ چیز مل نہیں جاتی، اور اگر وہ چیز نہیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کا دل بدل دیں گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے، یا ہم انسان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے، ہم شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ ہمیں اس میں نہیں پھنسنا، اور اگر کبھی کبھی مایوسی ہو جاتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ایسے خیالات جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار بڑھا دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اطمینان ڈال دیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تہجد کی میریکل سٹوریز شیئر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کو سننے کے بعد تہجد پڑھنے سے محبت ہو جائے گی، اور آپ تہجد کی نماز کے پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی ان لوگوں کی دعاؤں کی طرح ضرور قبول کریں گے۔ یہ میں پہلی میریکل سٹوری آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتی ہوں، آپ لوگ پوری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا اور بہت دھیان کے ساتھ اسٹوری کو سننا تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ کل سٹوری میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے بنگلہ دیش میں ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ شروع کیا جہاں میں مختلف قسم کے پراٹھے اور چائے اور جدید انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرا مقصد صرف سادہ سا تھا، اپنے خاندان کی کفالت کے لیے میں کافی کمانا چاہتا تھا اور ضرورت مندوں کے لیے کھانے کو تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے تہجد کا سہارا لیا اور اللہ سے دعا کی کہ میرے کام میں بہت زیادہ برکت ڈالیں تاکہ میں اپنا خواب جو ہے وہ پورا کر سکوں۔ 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک میں دعا کرتا رہا اور محنت کرتا رہا۔ الحمدللہ میرا ریسٹورانٹ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور گاہکوں کا ایک مستقل سلسلہ بن گیا۔ نہ صرف میں اپنے خاندان کی کفالت کر سکا بلکہ 2024 میں ایک بڑے پیمانے پر کھانے کو تقسیم کا انہوں نے پروگرام بھی کرنے میں کامیاب رہے۔ اللہ واقعی سنتا ہے جب نیت خالص ہو اور دل میں اس پر پورا بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو دیکھیں یہ کتنی اچھی میریکل سٹوری تھی۔ انہوں نے کھانا غریبوں کے لیے تقسیم کرنے کے لیے بھی انہوں نے مطلب سوچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں جب آپ کوئی بھی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی ضرور مدد کرتے ہیں، اور نیکی جب ہم دوسروں کے لیے کام میں لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک ہم دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ صدقہ ضرور نکالا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں پچھلے 2 سالوں سے کینیڈا میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ چونکہ زیادہ لوگوں سے کم رابطہ رکھتا ہوں اس لیے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ کسی کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہوگا کہ جیسا روتھ کے ساتھ ہوا۔ روتھ ایک ٹوٹے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس نے بچپن میں مسلسل مشکلات اور افراتفری کا سامنا کیا۔ ہم فوراً ایک دوسرے سے جڑ گئے اور کئی لحاظ سے اس کے لیے سہارا بن گئے۔ روتھ ہمیشہ اسلام کے بارے میں جانتی رہتی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنے دین کے بارے میں مزید جاننے کی ترغیب ملی، اس لیے میں نے بے حد شکر گزار ہوں۔ وہ اکثر بتاتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے ہدایت دے اور اس کے دل کو صاف کر دے۔ سبحان اللہ، وہ پچھلے جمعہ روتھ نے کہا کہ وہ آخر کار سکون محسوس کر رہی ہے، شہادت لینے کے لیے تیار ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! واقعی جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اور تہجد معجزوں کی کنجی ہے۔ یہ ایک بہت زبردست میریکل سٹوری ہے، کیونکہ کسی کی تہجد کی دعا کی وجہ سے کسی لڑکی نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت زبردست میریکل سٹوری ہے۔ دیکھیں تہجد سے اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ معجزے کر دیتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو کفر کی زندگی سے بچا لیا کسی ایک کی دعا سے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی ہدایت دے دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ آج تک کی سب سے زبردست تہجد کی میریکل سٹوری تھی۔ اب میں تھرڈ میریکل سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس میں انہوں نے لکھا ہے بچپن میں مجھے اسلامی علم حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری والدہ نے مجھے قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں شامل ہونے کی ترغیب دی، لیکن میں ہمیشہ اس سے بچتا رہا۔ جب میں 14 سے 17 سال کا تھا تو میرے تمام دوست قرآن روانی سے پڑھ سکتے تھے، لیکن میں صرف رومن رسم الفاظ سے پڑھنا جانتا تھا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی اور تبدیلی کی خواہش ہوئی، لیکن میرے سماجی بے چینی نے مجھے مدد مانگنے سے روک دیا۔
اس لیے میں نے تہجد کے دوران اللہ سے رجوع کیا اور مستقل دعا کی ایک دن قرآن صحیح طریقے سے پڑھ سکوں۔ شروع میں مجھے ڈر اور دباؤ محسوس ہوا، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے میری دعائیں قبول کی اور کتابوں اور یوٹیوب ویڈیوز کی مدد سے میں نے خود سے قرآن روانی سے پڑھنا سیکھا۔ یہ ناممکن لگ رہا تھا، عربی میری ماں زبان نہیں تھی اور میرے پاس کوئی رہنمائی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسے آسان بنا دیا۔ اللہ حی اور قیوم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ حی اور قیوم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ان کے لیے سب کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ انہوں نے میرے دل میں وہ قوت اور تحریک ڈالی جو کبھی ناقابل حصول لگتی تھی۔ اللہ پر یقین رکھنا کبھی نہ چھوڑیں اور کسی بھی دعا کے لیے کبھی شرمندگی محسوس نہ کریں، چاہے آپ کا منہ خاموش ہو اور آپ دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنی باتیں بتا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ دل کی باتیں بھی ساری سنتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی میریکل اسٹوری ہے کہ ایک وقت تھا یہ مطلب اسلام کا نالج جو ہے وہ لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی دیکھیں ان کے دل میں ڈالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دلوں کا سکون اپنے ہی ذکر میں رکھا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کتنا بھی چاہیں، ہم گناہوں کی طرف جانا چاہیں، لیکن ہماری جو روح ہوتی ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے، وہ ہماری جو روح ہوتی ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ انسان غلط کر رہا ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ ہماری جو روح ہوتی ہے نا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کا سکون کہاں ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں نا اور ایک دم سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت تیز یاد آتی ہے، وہ بہت ہمارا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ہمارے پاس کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ہمیں بہت عجیب محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور ہم رونے لگتے ہیں۔ تو یہ ہماری روح کی جو تڑپ رہتی ہے نا، ہماری روح کا جو ایک غذا رہتی ہے، ہماری روح کی غذا جو ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو غذا نہیں مل رہی ہوتی روح کو، اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے محبت۔ ہم چاہے کتنی بھی نافرمانی کر رہے ہوں، لیکن ہماری روح کو تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے نا۔ تو یہی ہوتا ہے، روح جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے، جب ہماری روح بے چین ہوتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی کے راستے کھولتے جاتے ہیں۔ جب ہماری روح بے چین ہوتی ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے اور بہت آسانیاں کرتا ہے۔ جب ہم ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا ہم سوچتے ہی ہیں کہ بس اب ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے یا ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے، تو ہمارے لیے دیکھنا بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم گناہوں کی زندگی میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن انسان جو ہوتا ہے نا اس کو پورا کراس کرتے کرتے گناہوں کے راستے میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ نیکی کی راہ کو زیادہ چنیں، تھوڑی نیکی کریں، دن بھر نیکی کرنے کا کوئی نہیں بول رہا، لیکن تھوڑی نیکی کریں، لیکن نیکی ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نیکی کی وجہ سے ہماری جو زندگی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آسان کر دیتا ہے۔